اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستانیوں کے لیے یہ ایک خبر ہوگی کہ معروف انقلابی رہنما چے گویرا ایوب خان کے دورہ حکومت میں پاکستان آئے تھے۔ تب پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ ہوئے۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ کیوبا میں انقلاب برپا کرنے والے فیڈرل کاسترو کے دست راست اور استعمار کے خلاف مزاحمت کا استعارہ سمجھے جانے والے چے گویرا ایک 9 رکنی وفد کے ہمراہ طوبا کے انقلابی حکومت کا تعارف کرانے اور اس کا پیغام اقوام عالم تک پہنچانے کے سلسلے میں پاکستان پہنچے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل ایوب خان 10 ماہ پہلے ہی امریکہ کی مدد سے پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور وہ بائیں بازو کی سرگرمیوں کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ جب چے گویرا 10 اگست 1959 کو کراچی پہنچے تو ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں ان کی ملاقات جنرل ایوب خان کے ساتھ ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ منظور قادری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دی گئی ایک تصویر بھی اخبارات کی فائلوں میں محفوظ ہے، جس میں چے گویرا جنرل ایوب خان اور وزیر خارجہ منظور قادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق چے گویرا کے دورہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، مگر یہ ضرور واضح ہے کہ اس دورے کے آغاز و مقاصد کیا تھے۔ یہ فروری سن 1959 کی بات ہے، جب کیوبا میں کاسترو کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا۔ امریکہ نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود کاسترو کی سربراہی میں انقلابی حکومت عالمی تنہائی کا شکار تھی۔ ایسے میں فیصلہ ہوا کہ فیڈرل کاسترو کے دست راز چے گویرا ایک وفد کے ساتھ اس انقلابی حکومت کا تعارف اور پیغام اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے تیسری دنیا کے ممالک کا دورہ کریں۔ چے گویرا کا یہ دورہ 3 ماہ طویل تھا، جس میں انہوں نے 17 ممالک کا دورہ کیا، جس میں برما، سری لنکا، انڈونیشیا، انڈیا، لیبیا، مصر، مراکش، شام، یونان اور جاپان کے علاوہ پاکستان بھی آئے۔ چے گویرا اس زمانے میں کیوبا کے قومی بینک کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران بیشتر ممالک کے ساتھ باہمی دفاعی تعاون پر اتفاق کیا اور 2 طرفہ تجارتی معاہدے پر دستخط کیے۔ چے گویرا کی تیسری دنیا کے ممالک کے اس دورے کی تفصیلات، خاص کر ان کا دورہ پاکستان سے متعلق معلومات بہت کم دستیاب ہے۔ تاہم اس دورے کی تقریباً نصف صدی کے بعد سن 2007 میں انڈیا کے ہندی روزنامے جن سے تاکا مدیر عام تنویر سے اس سلسلے میں تحقیق کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے نہ صرف چے گویرا کے دورہ انڈیا کی تفصیلات حاصل کی، بلکہ اس موقع پر ہندوستان ٹائم شائع ہونے والی فوٹو ڈویژن گورنمنٹ آف انڈیا کی کھینچی گئی سرکاری تصاویر بھی حاصل کی اور انہیں اپنے اخبار میں شائع کی۔ عام تنویر کے مطابق پاکستان جانے سے قبل چے گویرا 30 جون سن 1959 کو انڈیا پہنچے تھے۔ چے گویرا کہا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ سامراج کے خلاف کسی بھی ملک کی فتح ہماری فتح ہے اور کسی بھی ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت دیگر ممالک کے دورے کے بعد 8 ستمبر سن 1959 کو چے گویرا کیوبا کے دارالحکومت ہوانا واپس پہنچ گئے۔ فیڈرل کاسترو نے چین کی خدمات سے متاثر ہو کر انہیں کئی اور ذمہ داریاں سونپی، مگر چے گویرا ایک عملی انسان تھے۔ دفتری ماحول میں ان کا دم گھٹتا تھا، چنانچہ بہت جلد ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر واپس جنگلوں میں چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی انقلابی جد و جہد جاری رکھی۔ چے گویرا 14 جون سن 1928 کو ارجنٹینا میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک کثیر المطالعہ شخص تھے۔ عملی طور پر وہ ڈاکٹری کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ سن 1964 میں ان کی ملاقات کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈرل کاسترو سے ہوئی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کیوبا کی جد و جہد میں عملی طور پر حصہ لینا شروع کیا اور کیوبا کے امر متعلق 32 تک کے خلاف گوریلا جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سن 1959 کے اوائل میں فیڈرل کاسترو کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ سن 1965 میں فیڈرل کاسترو اور چے گویرا کا ساتھ ختم ہو گیا۔ ایسے میں جب چے گویرا کیوبا سے روپوش ہوا تو امریکہ کی CIA نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت تک چے گویرا اور کاسترو امریکہ کے 2 بڑے دشمن بن چکے تھے اور خاص طور پر چے گویرا پر قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ چند برسوں کی جاسوسی کے بعد امریکہ کی خفیہ پالیسی نے 18 اکتوبر سن 1968 کو چے گویرا اور اس کے گوریلا ساتھیوں کو پکڑ لیا اور اگلے دن ان سب کو قتل کر دیا۔ امریکی حکومت چے گویرا کی مقبولیت سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے صرف 2 ہاتھ ساری دنیا کو دکھائے،
لیکن اس کی لاش کو اس کے گوریلا ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ کسی انجان جگہ پر پراسرار طریقے سے دفن کر دیا۔ ایک طویل عرصے تک چے گویرا کے چاہنے والوں کو خبر نہ ہوئی کہ ان کا ہیرو کہاں دفن ہے۔ چے گویرا کے پراسرار قتل کے 30 سال بعد 1997 میں ایک جرنلسٹ نے بولیویا کے ایک جرنل کے ساتھ شراب پیتے ہوئے پوچھا کہ اسے ہی چے گویرا کی قبر کی تلاش ہے۔ جرنیل نے اسے کہا کہ وہ اس قبر کو جانتا ہے کیونکہ اس نے چے گویرا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس قبر میں اتارا تھا۔ اس جرنلسٹ نے راز جاننے کے بعد اسے اگلے دن وہ راز اخبار میں چھپوا دیا۔ خبر چھپنے کے بعد اس جرنیل کو حکومت کا راز فاش کرنے کی سزا ملی، لیکن چے گویرا کے چاہنے والوں کو موقع ملا کہ وہ اپنے ہیرو کی لاش کو بولیویا سے کیوبا لا سکیں اور عزت سے دفن کر سکیں۔ تاہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ چے گویرا کی وفات سے لاطینی امریکہ میں انقلابی قوتوں کی کمر ٹوٹ گئی اور پوری دنیا ایک انقلابی شخصیت سے محروم ہو گئی۔ انہوں نے جنوبی امریکہ میں انقلابات کی قیادت کی۔ یہی سبب ہے کہ اپنی موت کی نسبت تیسری دنیا کے ممالک انہیں آج بھی ہیرو سمجھتے ہیں۔ ان کی شخصیت آج بھی بائیں بازو کی انقلابی طاقتور خصوصاً نوجوانوں کی محبتوں کا مرکز ہے۔ ان کی تحریریں اور تصاویر دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ مخصوص ٹوپی اور منفرد داڑھی والی ان کی ایک تصویر جو ارجنٹینا کے ایک فوٹوگرافر نے کھینچی تھی، وہ آج بھی دنیا کی مقبول ترین تصویر ہے۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔